غریبوں انڈیا بازار آیا تھا, کچھ سامان چاہیے. پارکنگ لاٹ میں تم لوگوں کی گاڑی دیکھ کے بڑا افسوس ہو. تم لوگ ابھی بھی یہ گاڑیاں چلاتے ہیں, دکھاؤ غریبوں کو. امریکہ میں ہوتی ہوئی لوگ تو کہتے ہیں کہ امریکہ میں اٹس اے ویری بگ ڈیل. پتہ ہے یہ گاڑی $2 کی ہے, اسے لینا امپاسبل. پھر جب $1 ملین کی گاڑیاں, یہ بیچارے لوگ پتہ ہے یہ غریب لوگ ہیں, یہ غلام ہیں. یہ امریکہ میں ان کے پاس بینک اکاؤنٹ میں $5,000 بھی نہیں ہوتے. اچھا کو دکھا. باقی آپ نے کہا کہ امت کو پیسے کی ضرورت ہے. جی پیسے کی ضرورت تو ہے امت کو. دیکھیں وہ امت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتی تھی, آج IMF سے قرضے مانگ رہی ہے. وہ امت جو قرآن سے آیات سناتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے, اللہ کی طرف رجوع لاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی نعمتیں کھولے گا, زمین سے بھی. تو نعمتیں تو یہاں پہ کھلی ہوئی ہیں, اس کے باوجود غربت آپ کو نظر آ رہی ہے. میں تو اپنے دوستوں میں جب بھی بیٹھا ہوں تو میں کہتا ہوں پیسہ مومن کا ہتھیار ہے. ہم دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. پیسہ ہوگا تو پھر آپ تحقیق کریں گے. آج لوگ کہتے ہیں جی سائنس کی فیلڈ میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے. بھئی جب آپ کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہے تو آپ نے خاک جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے. اگر اس وقت ہم 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہوتے تو بخاری مسلم آپ کو نظر نہ آتی. ظاہر ہے پوری دنیا میں لوگ ٹریول کرتے تھے, ان کے لیے فیسلٹی اویلیبل تھی. ہم تو مطلب تعلیم میں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی وہاں جانا پڑتا ہے. جو لوگ ڈارک ایجز میں جب تھے یہاں پہ آ کے ان کے نوجوان تعلیم حاصل کرتے تھے, اسپین کے اندر, بغداد کے اندر. تو مین جو فیکٹر ہے وہ پیسے والا ہے. یہ میں آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں عام حالت میں بھی کہتا ہوں, بڑے سخت جملے بولتا ہوں ان کیمرہ, آن کیمرہ تو میں سافٹ جملے بول رہا ہوں. اب مجھے بتائیں اگر میں کوڑی کا محتاج ہوں, اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے میں کیسے بات کر سکتا ہوں جب تک کہ میری فائنینشیل سچویشن اتنی اچھی نہ ہو. احمد دیدار صاحب کے پیچھے لوگوں کو ان کی ایفرٹ نظر آتی ہے, لیکن ان شیخوں کا پیسہ نہیں نظر آتا جنہوں نے ان کو لانچ کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی پیسہ سارا لگا ہے. جی دیکھیں کتنا پیسہ ان کا, اربوں کا بجٹ ہے. اب مجھے بتائیں میں تو 15 سال کی سروس کے بعد ریٹائرمنٹ لے کے بیٹھ گیا ہوں, لیکن میری آواز دنیا میں سنی جا رہی ہے میری تعلیم کی وجہ سے. میرے کانسیپٹ کلیئر ہیں, مجھے آج کے دور کے لوگوں کے مسائل پتہ ہیں. وہ جو کمپیٹنسی ہے وہ تعلیم پیدا کرتی ہے, رٹانی کبھی پیدا. لوگوں کو کمپیٹنٹ بنانا ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ KFC میکڈونلڈ باہر سے آ کے کمائی کر لے, ہمارے پاس رہ کے صرف ایک یہ سیور فوڈ ہی رہ جاتا ہے. کیا ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا تھا؟ ڈائیو نے باہر سے آ کے کمائی کر لی, کیا ہم ایک ڈائیو نہیں چلا سکتے تھے؟ کیا ہم کوئی ایسی فاسٹ سروس نہیں ٹرین کی دے سکتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ پیسہ باہر جانے کی بجائے ادھر استعمال ہوتا؟ ویسے لوگ تو بڑا تعریف کرتے ہیں نا اپنی نیشن کی, اور کہتے ہیں جی بڑی لائق ہے یہ. میں تو کہتا ہوں ہم ایز اے نیشن انتہائی جو ہے نا وہ انکمپیٹنٹ ہے. میں نالائق لفظ نہیں استعمال, انکمپیٹنٹ ہے. اور یہ انکمپیٹنسی ہمیں نظر آتی ہے. ٹیلنٹ جہاں بھی نظر آ رہا ہے انڈیویجول کا ہے, ایز اے نیشن نہیں ہے. ملک ریاض اگر آپ کے ملک میں نہ ہوتا, یا یہ کام باہر سے آگے کسی نے کمانا تھا بیریئر ٹاؤن کی شکل میں, یا سٹی ہاؤسنگ کی شکل میں, یا باقی جتنے ان کے پروجیکٹس ہیں, یا جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی. آج جناب لاکھوں نہیں ملینز آف پیپل کی جابس ملک ریاض کی وجہ سے. ہمیں ہر فیلڈ میں ملک ریاض چاہیے. یہ سب یورپ اور امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جیلم کے رہنے والے یا میرپور کے, ان کی وجہ سے یہ ساری اکانومی چل رہی ہے. پیسہ آ رہا ہے ڈالرز کی فارم میں. اور فری لانسنگ اس میں ضرور اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ جو اس طرح کا ہنر سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں. میں حیران ہوں کہ چائنا کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ فری لانسرز بنگلہ دیش میں ہیں. 60 لاکھ بچے فری لانسر ہیں اور کمائی کر رہے ہیں. اور دیکھیں ہم مثال دیتے تھے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ان کی. ٹکا ایک محاورہ بولا جاتا تھا, آج سر ان کے 2 ٹکے ہمارے 4 روپے سے بھی زیادہ ہے. ہماری 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہی ہے.